منصب پر بیٹھ کر قوم سے صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہیں، یعنی آپ انصاف نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو کہتے جا کر صبر کر لیں، پھر بھی جی چاہتا ہے اس قید تنہائی سے کچھ عرض کرو اور میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ جی جیسے صاحب، میں اینکر عمران ریاض خان، میں پاکستان کا ایک صحافی ہوں۔ آپ کے منصب انصاف کے بساط اور زور بازو کو اسی دن میں سمجھ گیا تھا جس دن میرا ایک بھائی کینیا کی سڑکوں کا رزق بنا تھا۔ اس نے بھی آپ کو خط لکھے تھے، میں ارشد شریف کی بات چیت کر رہا ہوں، اس کی ماں نے بھی آپ کو خطوط لکھے تھے، کئی ہزار پاکستانیوں نے بھی آپ کو خط لکھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ سو میرا یہ خط بھی جو میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں اسی ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا جہاں پر ارشد شریف کے خط ردی کی ٹوکری میں گئے تھے، جہاں آپ کا حلف، آپ کی دستار، آپ کا کالا چوغا اور آپ کی آئین کی کتاب کے ساتھ ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے خواب اور انصاف کی لاشیں اسی ردی کی ٹوکری میں سسک رہی ہیں، لیکن آپ انصاف دینے کے یعنی انصاف نہیں دے رہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، میں کہاں ہوں میں نہیں جانتا، میں زندہ ہوں مجھے یہ بھی خبر نہیں، میرا دل کس قدر زخمی ہے اور میری انا پر کتنے داغ ہیں میں گن نہیں پایا، میرا خون کب بہا اور کتنا بہا اور پسینہ کتنا ٹھنڈے فرش میں جذب ہوا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کتنی چیخیں ان دیواروں نے نفرت سے میرے منہ پر دے ماری ہیں اور کتنی سسکیاں چپکے سے سامنے کی میری ہتھیلی جتنی کھڑکی سے باہر ہوا میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو سامنے میرے کھڑکی ہے جہاں پر عمران ریاض خان صاحب کو بند کیا گیا ہوگا، کتنی ہی چیخیں اور سسکیاں اور اس کھڑکی سے باہر نکلی ہوں گی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم نے اس قوم کی بات کی کیوں ہے، یعنی اس قوم جس کی زبان بند تھی، جس میں کوئی بولتا نہیں تھا، جس میں ڈر ڈالا گیا تھا، تم نے اس قوم کی بات کی کیوں؟ تم نے کرپشن کے ناسور کیوں گنے؟ تم کیوں بولتے ہو؟ تمہیں لوگ کیوں سنتے ہیں؟ مجھے میری فرد جرم سنائی گئی ہے جس کی سزا کے لیے میری کئی زندگیاں ہونی چاہیے۔ میں سوچتا ہوں میرے خدا، یہ سب جرم میں نے کہاں کیے؟ میرے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی اور میں کوئی سکرات بھی نہیں تھا، میں تو صرف اپنی تباہ حالی پر نوحہ خواہ تھا۔ میں نے 70 سال کے زخم گنے، میں نے قوم کی امیدوں کا لہو دیکھا اور میں چیخا، اور میں اتنا چیخا کہ آوازیں سنائی دی اور پھر مجھے اٹھا لیا گیا۔ جی جسٹس صاحب، ملک پر منڈلاتے خطرات اور قوم کا بھوکا مارتا مہنگائی اور غربت کا جو دیو ہے چیختا دیکھا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، ہم پر رحم کرو، ہمیں جمہوریت کے ثمرات دیکھنے دو، لیکن میری صدا ہی نہیں، میری سانسوں کی گنتی کی گئی اور اس حساب سے 1000 گنا میری سسکیاں اور میری آہیں وصول کی گئی۔ میں بے گناہ ہوں چیف جسٹس صاحب، میں نے تو صرف آواز دی کہ خطرہ ہے، ملک اور عوام خطرے میں ہے، کچھ بے رحم اور لالچی لوگ اس ملک پر قابض ہو چکے ہیں، بولنے کی اتنی کڑی سزا کہ میں اب خود کو زندہ یا مردہ ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں دیواروں کا قیدی ہوں، یہ دھرتی ماں کا رزق بن چکا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اتنا اندازہ ہے کہ میں کسی ناکردہ جرم کی سزا سے گزر رہا ہوں، شاید مجھے مرنے نہیں دیا جا رہا اور جینے دینے کا حکم بھی نہیں ہے۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں میرے حواس کام کر رہے ہیں، میرے بچے میرے منتظر ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، میری قوم میرا راستہ دیکھ رہی ہے، چیف جسٹس صاحب برائے مہربانی میری آواز سنیں۔